السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ سردی کا جنم ہوا تھا، شدت ابھی دور تھی، لیکن وہ انہی دنوں میں گرم لحاف نکال کر دھوپ لگوا لیتی تھی۔ پھر بعد میں دن مزید چھوٹے اور خنک بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی وہ سارا دن اس طرح کے کاموں میں مصروف رہی۔ لحاف نکالے، پھر دھوپ لگوا کر سمیٹے، گرم کپڑے بھی نکال کر دھو سکھا الماری ترتیب سے سیٹ کی، اور معمول کے کام الگ۔ اسے شدید تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ گرما گرم بھاپ اتارتا چائے کا مگ ہو، پھر کہاں کی تھکن، یہ سوچ کر وہ فوراً کچن میں آ گئی۔ دیگچی میں تھوڑا سا پانی ڈال کر چولہے پر چڑھایا، فریج سے چھلے ہوئے مٹروں کے دانے نکال کر سلیب پر رکھے، اور کیبن سے چاولوں کا پیکٹ نکال کر ایک پیالے میں چاول بھگو دیے۔ عریش اور احمد اکیڈمی گئے تھے اور انیک کام پر، اس لیے گھر میں مکمل خاموشی ٹھہری تھی۔ وہ بھرے پڑے گھر سے بیہا کر آئی تھی۔ شروع میں یہی خاموشی کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، پھر رفتہ رفتہ وہ اسی روٹین کی عادی ہو گئی۔ انیک کے ماں باپ گاؤں میں رہتے تھے، اس لیے شوہر کے علاوہ یہاں کوئی اور سسرالی رشتہ نہیں تھا۔ دن کو فراغت کے لمحات میں بہن بھائیوں کو فون کر لیتی۔ پھر یکے بعد دیگرے 2 بچوں کی پیدائش کے بعد مصروفیات بہت بڑھ گئیں، تو دن مہینوں کا خیال ہی نہ رہتا، اور جب سے ان کی اسکولنگ شروع ہوئی تو میکے کا چکر بھی برس کے برس ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش تھی۔ گھر عورت کی سلطنت ہوتی ہے، اور مالک کل ہونے کے ناطے گھریلو معاملات میں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہی تو عورت کی شان ہوتی ہے۔ اس کا وقار فضا بھی اپنی چھوٹی سی سلطنت کے تمام امور بخوبی انجام دے رہی تھی۔ شادی کے ان 8 برسوں میں اس نے کبھی انیک کو شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ اپنا ہر کام خود کرتی، کبھی ملازمہ رکھنے کی خواہش نہیں کی۔ اپنے اور بچوں کے کپڑوں کی خود سلائی کرتی، بلکہ جب سے بچے اسکول جانے لگے تھے، محلے میں بھی اکثر عورتوں کے کپڑوں کی سلائی کر دیتی۔ اس طرح وہ اپنی کئی ضرورتیں پوری کر لیتی۔ ایک مخلص اور وفادار بیوی کی مکمل تصویر تھی۔ سو گئے بچے؟ انیک نے گرم دودھ کا گھونٹ بھرتے پوچھا۔ ہاں، سو گئے، الماری میں انیک کے استری شدہ کپڑے لٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ چونک کر مڑی، اور جب سے گھر آیا تھا کچھ الجھا لگ رہا تھا۔ فضا نے محسوس تو کر لیا تھا، مگر پوچھا اس لیے نہیں کہ کاموں سے فارغ ہو کر تسلی سے پوچھے گی۔ جی کہیے، کیا بات ہے؟ وہ بیڈ کے پاتیانے پر ہی ٹک گئی۔ میں کاروبار وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دانستہ ذرا توقف کیا۔ کب تک ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا گلا گھونٹ کر جیتے رہیں گے؟ کل کو سب بچے بڑے ہوئے تو اخراجات دگنے ہو جائیں گے، اور پھر ان کے تعلیمی اخراجات بھی الگ، اور باقی معاملات بھی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں قبل از وقت ہی ان کے روشن مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ کر لوں۔ اس نے خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فضا کو یہ بات اچھی لگی تھی، اس لیے اس نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلا دیا۔ لیکن فضا، اس کام کے لیے پیسہ چاہیے جو ہمارے پاس نہیں۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بھی متفق ہوئی۔ ہمارے پاس اتنے زیورات بھی نہیں جو کام آ سکیں۔ بہرحال جو بھی تھوڑا بہت ہے وہ آپ لے لیں۔ اس نے اپنے شوہر کی پریشانی بھانپتے ہوئے رسان سے کہا۔ 1.5 تولہ زیور سے کیا بنے گا فضا؟ کم از کم 15-20 لاکھ چاہیے مجھے، انیک نے جھنجھلا کر کہا۔ 15-20 لاکھ؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، انیک نے مختصر کہا۔ لیکن اتنی بڑی رقم کہاں سے ملے گی؟ وہ پریشان ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی لب کاٹتا رہا، پھر حل نکال لیا۔ مل تو سکتی ہے اگر تم چاہو تو، اس نے نرمی سے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ متجسس ہوئی اور متحیر بھی۔ دیکھو فضا، اتنی بڑی رقم کہیں سے ادھار ملنا ناممکن ہے۔ اگر میری کوئی زمین ہوتی تو میں بیچ دیتا۔ اب سوائے اس کے کہ تم اپنے والدین سے زمین میں اپنا حصہ مانگو، اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اس کا لہجہ دھیما مگر ٹھوس تھا۔ فضا کو تو جیسے کسی نے حیرت کدے میں دھکیل دیا ہو۔ وہ گمسم انیک کی طرف دیکھے گئی تو وہ جھنجھلا گیا۔ ایسی کوئی انوکھی نرالی بات نہیں کہہ دی میں نے جو تمہارے ہوش ہی اڑ گئے ہیں؟
یہ اداکاری بند کرو اور صاف بات کرو میرے ساتھ۔ اتنا روکھا پھیکا لہجہ 8 برسوں میں پہلی بار دیکھا تھا اس نے، لیکن اس نے ذرا سنبھل کر انیک سے بات کی۔ زمینوں میں حصہ کیسے مانگوں میں انیک؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ مگر انیک کو پتنگے لگ گئے۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ 2 دن کے لیے چلی جاؤ اور جا کر بات کرو۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ دراصل ہمارے ہاں لڑکیوں کا زمینوں سے حصہ لینے کا رواج نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ رواج؟ رواج نہیں ہے؟ اس نے غصے سے گرج کر کہا اور پھر شاید کسی مصلحت کے تحت ہنستے ہوئے کہنے لگا، پاگل، یہ رواج کی بات نہیں، حق کی بات ہے، شرعی حق جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور تم ڈرو مت، بات تو کرو نا۔ انیک نے اس کے ہاتھ کو تھام کر سمجھایا۔ وہ اس کے سامنے تو مزید کچھ نہ بولی، مگر خود ایک نئی الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ اگر وہ میکے سے اپنا حق مانگنے سے انکار کرتی ہے تو نہ جانے انیک کیا سلوک کریں، اور اگر اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنا جائز حق لینے کی بات کرے تو ساری زندگی کے لیے میکے والوں کی نظر میں بری بن جائے گی۔ بھائی بھابھیاں تانے دے دے کر مار دیں گے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی، مگر یہ گتھی سلجھنے نہیں آ رہی تھی۔ دن پنکھ لگا کر اڑ رہے تھے اور وہ روز سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ کئی بار انیک کو سمجھایا تھا مگر وہ کسی طرح سمجھ نہیں رہا تھا، بلکہ اب تو اس کا رویہ سخت ہوتا جا رہا تھا اور فیصلہ اٹل۔ وہ دن رات ایک اذیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ انیک کو رقم کی ضرورت تھی، اور اگر وہ میکے سے زمین لے لیتی تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں تھا، مگر وہ جانتی تھی اس ناک کردہ گناہ کی سزا کیسی ہوگی۔ اس لیے اس نے شوہر سے 2 ٹوک بات کرنے کا سوچ لیا۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں گی، آپ کا جو کاروبار ہے اللہ اسی میں برکت فرما کے ہماری مدد کرے گا، اور جو ہمارے بچوں کا نصیب ہوگا وہ انہیں ضرور ملے گا، اس لیے آپ اس فضول خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اس نے بڑے تحمل اور مان سے بات کی تھی، مگر انیک آگ بگولا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر سمیٹو اپنا سامان اور جاؤ اپنے باپ کے گھر، میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ دلیلیں دیتی رہی مگر بے سود۔ آخر اسے اپنا گھر بچانے کے لیے وہ میکے سے حصہ مانگنے چلی گئی۔ واہ، تمہاری شادی پر لاکھوں کا جہیز اور جو سونے کے جھمکے انگوٹھی بھی دی تھی وہ سب کس کھاتے میں گیا؟ بڑے بھائی نے قہر برسایا۔ امی ابو نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ ابو منہ سے کچھ بولے نہیں تھے، مگر ان کی آنکھوں میں غصے کی سرخی اور چہرے کی کرختگی دیکھ کر وہ لرز رہی تھی، مگر مجبور تھی، اس لیے جھولی پھیلائے کھڑی رہی۔ دوسرے بھائی نے بھی لعنت ملامت کی اور بھابیاں الگ طنز کے نشتر چلاتی رہیں۔ فضا، تم کیوں میکے کے دروازے خود پر بند کرنا چاہتی ہو؟ رات ماں نے علیحدگی میں اسے سمجھایا۔ تم نے تو حد ہی کر دی ہے خود غرضی کی، ایسی بے حسی دیکھی نہ سنی، اتنا لالچ کے بھائیوں سے نوالے چھیننے آ گئیں۔ بڑی بہن کو بھی اطلاع ہو گئی تو اس نے بھی فون پر بھڑاس نکال لی، بلکہ اسے حد سے زیادہ ذلیل کر دیا۔ ماں سمجھاتی رہی، بھائی بہن باپ اور بھابیاں قہر برساتے رہے، اور وہ سمن بکمن عمیون کی تفسیر بنی رہی۔ ایک بار پھر کسی کی نفرت کا جواب دیا، نہ کسی کے حقارت بھرے طنزوں کا۔ وہ مجبور تھی، لاچار تھی، پھر حق پر تھی، مگر پھر بھی وہ سہ رہی تھی۔ اتنا کچھ، اتنی باتیں، اتنی ذلت، صرف اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے۔ وہ مجرم نہیں تھی، مگر مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کے اندر دھواں بھر رہا تھا، غم کا دھواں، مگر آنکھیں پھترا گئی تھیں۔ کوئی مجھے کیوں نہیں سمجھ رہا؟ کیا قصور ہے میرا جس کی اتنی بڑی سزا مل رہی ہے مجھے پہلے شوہر نے ذلیل کیا، میرے خلوص وفا اور محبت کے بدلے ذلت دی، اور اب یہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی تو مجھے سمجھے میرے اللہ۔ اس کا دل کر لایا۔ وہ اسے خود غرض کہہ رہے تھے، حالانکہ وہ تو انہیں صاف صاف بتا چکی تھی، مگر سب اسے ہی برا بھلا کہہ رہے تھے، مکار اور لالچی کہہ رہے تھے۔ اس نے سب کچھ سہا تھا صرف اپنا گھر بچانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں تمہارا حصہ دے دیتا ہوں۔ یہ ابا جان تھے، ان کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم پر میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، اسے میری میت پر بھی مت بلانا۔ وہ غصے سے کہہ کر اٹھ گئے تھے۔ وہ پیسوں سے بھرا کشکول لے کر بابل کے آنگن سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی تھی۔ نہ کسی نے پکارا، نہ روکا۔
اسے سزا سنا دی گئی تھی اور اب ساری زندگی اسے یہ سزا بھگتنی تھی۔